لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين اللئيم الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل مقام شيعة الحق عليا وصيرهم لخليله إبراهيم في ذلك الاسم سميا، الذي بعد فلا يرى وقربا فشهد النجوى. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على المبعوث بالحق نبيا والمصطفى بالرسالة نجيا، العبد المؤيد والرسول المسدد والنبي الممجد والمصطفى الأمجد والمحمود الأحمد، الملقب بالحبيب والمكنى بأبي القاسم محمد. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، أعلام الورى ومصابيح الدجى وأمان لأهل الثرى، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم والشاكين فيهم والمنحرفين عنهم. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صلوات بر محمد ارباب علم و ادب اور عزاداران سید الشہداء اور شہداء کربلا علیہم السلام، سکینہ ٹرسٹ کی جانب سے منعقدہ عشرہ مجالس کی دوسری مجلس میں آپ حضرات کی خدمت عالیہ میں اپنے معروضات لے کر حاضر ہوں۔ بیان کا سلسلہ کل سے شروع ہو چکا ہے اور میں نے اس سال نہ جانے بے اختیاری کیفیت میں عنوان کے طور پر سورہ حمد کی تلاوت کر ڈالی۔ اور انشاءاللہ اسی
سورہ کے ذیل میں اور اس کی تفسیر و تعویل اور اس کے گہرائیوں میں جو معانی پوشیدہ ہیں، جو مراد پروردگار ہیں، جو محرمان کلام پروردگار نے بیان کیے ہیں، اسی کی روشنی میں انشاءاللہ مختلف معارف اسلامی اور فضائل اہل بیت کو بیان کروں گا۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ ظاہر ہے کہ جس قرآن کو ہم کلام خدا کہتے ہیں، وہ کلام کے جو صبح قیامت تک کے لیے مخلوقات کے لیے ایک معجزہ خالدہ اور ایک چیلنج بن کے نازل ہوا، جو جامع ترین قانون زندگانی بشر بھی ہے اور ضابطہ عمل بھی۔ یہ وہ قرآن ہے کہ جو تمام کتب ما سلف اور آسمانی جتنی بھی پچھلی کتابیں ہیں ان سب کی مہیمن، ان سب کی ناسخ اور ان سب سے زیادہ جامع کتاب ہے۔ کوئی کتاب بھی اس سے پہلے، اللہ کی کتابیں اس سے پہلے بھی نبیوں پہ نازل ہوئیں، تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، مگر اس قرآن مجید کی انفرادیت پچھلی کتابوں کے مقابل یہ ہے کہ کوئی کتاب بھی معجزہ بن کے نازل نہیں ہوئی۔ یہ بات اور ہے کہ ہر کتاب اللہ ہی کی کتاب ہے، اللہ ہی کا کلام ہے۔ تورات بھی اللہ کا کلام ہے، زبور بھی اللہ کا کلام ہے، انجیل بھی اللہ کا کلام ہے، قرآن بھی اللہ کا کلام ہے، مگر ہر کلام اللہ کا برابر نہیں ہے۔ قرآن معجزہ بن کے نازل ہوا اور قرآن کے ذریعے اللہ نے تمام کائنات کے عقلاء کو چیلنج کیا۔ یہیں سے یہ بات بھی ظاہر ہو جاتی ہے کہ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہر چیز برابر ہے، اللہ کی مخلوق ہے، اللہ نے پیدا کیا ہے، تو میں کہوں گا کہ ذرا سا غور کریں کہ آپ کچھ بے کمالوں، بے ہنروں کے عیبوں کو چھپانے کے لیے ان سب کو برابر، یا کچھ خاصان خدا کی فضیلتوں پہ پردہ ڈالنے کے لیے کہ کم اور زیادہ کی بحث ہی نہ ہونے دو، افضل اور مفضول کی بات ہی نہ چلنے دو کہ قلیاں کھلیں، لہٰذا ہر دھان 22 پنسیری اور سب برابر۔ میں ان سے کہوں گا کہ کہاں اللہ کی مخلوق تو ہر چیز ہے، کہاں برابر ہے؟ ہر رات ایک دوسرے کی سے برابر نہیں ہے، ساری راتیں اللہ کی پیدا کی ہوئی ہیں، مگر جو شب قدر اور لیلۃ القدر کی قدر و منزلت ہے کہاں وہ ہر رات کی ہے؟ بھئی شب قدر کی خود اللہ کہہ رہا ہے اہمیت کیا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ شب قدر کی اہمیت کیا ہے؟ جس میں قرآن نازل ہوا اس لیے شب قدر کی اہمیت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ احترام کبھی ذاتی ہوتا ہے اور کبھی احترام نسبت سے ہوتا ہے۔ نسبت اور وسیلوں کے احترام سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ تو نہ ہر رات برابر ہے، شب قدر سب سے افضل ہے، نہ ہر دن برابر ہے، نہ ہر دن برابر ہے اللہ کی نظر میں، نہ ہر سال برابر ہے اللہ کی نظر میں، نہ ہر ماہ اللہ کی نظر میں برابر ہے۔ سارے مہینے 12 اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، مگر جو ماہ مبارک رمضان کی اہمیت ہے، شہر اللہ الحرام کی اہمیت ہے، اس نے اس مہینے کو اپنے سے نسبت دی ہے۔ تو ہر مہینہ بھی برابر نہیں ہے، ہر ہفتے کے ہر دن بھی برابر نہیں ہے۔ 7 دن ہیں
مگر جمعہ جو ہے وہ سید الایام ہے، یعنی روزوں کا، تمام دنوں کا، 7 دنوں کا سید و سردار جو ہے، یعنی دنوں میں بھی سرداری کا تصور ہے۔ نہ ہر رات برابر، نہ ہر دن برابر، نہ ہر سال برابر، نہ ہر ماہ برابر، نہ ہر ہفتہ برابر، نہ ہر زمین برابر، نہ ہر آسمان برابر، نہ ہر جنت برابر، نہ ہر دوزخ برابر، نہ ہر ملک برابر، نہ ہر بشر برابر، نہ ہر حور برابر، نہ طبقات جنت برابر، نہ ہر فلک برابر، نہ ہر آسمان برابر، نہ ہر ستارہ برابر، نہ ہر سیارہ برابر۔ بھائی توجہ فرما رہے ہیں کہ نہیں؟ نہ ہر کتاب برابر، نہ ہر صحیفہ برابر، نہ ہر نبی برابر، نہ ہر رسول برابر۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ ہمارے ہی رسول ہیں کہ جن میں بعض کو ہم نے بعض پہ فضیلت دی ہے۔ تو جب ہر نبی نہیں برابر، ہر رسول نہیں برابر، تو ہر صحابی کہاں سے برابر ہو سکتا ہے؟ ایک صلوات و محمد و آل محمد۔ تو یہ وہ قرآن ہے کہ جو معجزہ خالدہ بن کے اس کائنات میں نازل ہوا، دستور العمل حیات انسانی بن کے نازل ہوا، جس قرآن کے لیے اس کا خود یہ چیلنج ہے کہ ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورۃ من مثلہ، اگر تمہیں شک ہے کہ جو ہم نے اپنے بندے محمد پر یہ قرآن فرقان نازل کیا ہے کہ یہ ہمارا کلام نہیں ہے، تو تم اس کے مقابل ایک سورہ ہی اس کے مقابل بنا کے لے آؤ۔ ایک چیلنج ساری کائنات کے لیے ہے۔ اور پھر اللہ یہ بھی کہہ چکا کہ ہاں تم چاہے سب جن و ملک ایک ساتھ جمع کے ہو جاؤ اور ایک دوسرے کی مدد بھی کرو، مگر اس کا تم جواب نہیں لا سکتے۔ اس قرآن کی منزلت یہ ہے کہ جو اتنی مختصر سی کتاب ہے کہ جو حافظ جی چند دنوں میں رٹ لیتے ہیں اور بسم اللہ سے الحمد سے لے کر وہ ناس تک ایک ساتھ سنا دیتے ہیں، اتنی مختصر سی کتاب ہے، مگر اس کا چیلنج کیا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی خشک و تر ایسا نہیں ہے کہ جو اس کتاب مبین میں، اس روشن کھلی ہوئی کتاب میں موجود نہ ہو۔ ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ہم نے اس قرآن میں کسی بھی کائنات کی شے کے بیان کرنے میں افراط سے تفرید سے کام نہیں لیا ہے، کمی سے کام نہیں لیا ہے، اختصار سے کام نہیں لیا ہے۔ یعنی تفصیل کا چیلنج بھی اور دعویٰ بھی قرآن کر رہا ہے، ہر خشک و تر کا بیان بھی اسی کے اندر بتا رہا ہے، مگر اتنی مختصر سی کتاب ہے کہ جس کے اندر اشاروں میں بیان کیا جا رہا ہے، یعنی صبح میں سمندر کو سمیٹ دیا ہے، ایجاز میں اعجاز دکھایا جا رہا ہے، نقطے میں علوم جمع کر دیے ہیں۔ بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ بھائی یہی سبب ہے کہ یہ مختصر سی کتاب ہے مگر بیان کائنات اس کے اندر ہے، علوم کائنات اس کے اندر ہے۔ اور عجب مسئلہ ہے کہ ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کی جا رہی ہے، یعنی وحی اول کی بھی ابتدا بسم اللہ سے ہے، ہر سورے کی ابتدا بھی بسم اللہ سے ہے۔ اب یہیں سے سمجھ میں آتا ہے کہ یہ قرآن کہاں سے ہر شے کا علم اس کے اندر جمع ہو گیا ہے۔ آپ نے سنا کہ علوم سارے علوم کائنات جو ہے، حدیث میں ہے کہ سارے علوم کائنات، مولا کائنات نے فرمایا ہے کہ کائنات کا ہر علم جو ہے وہ اللہ نے آسمانی کتابوں میں جمع کر دیا۔ آسمانی کتابوں کا سارا علم جو ہے وہ قرآن مجید میں لا کے جمع کر دیا۔ قرآن مجید کا سارا علم جو ہے وہ سورہ حمد میں لا کے جمع کر دیا، سورہ حمد کے سارے علم کو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں جمع کر دیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے علم کو بائے بسم اللہ میں جمع کر دیا، بائے بسم اللہ کے سارے علم کو اور اسرار و رموز کو نقطہ زیر بائے بسم اللہ میں جمع کر دیا۔ بس اب یہیں پر ایک ایسا دعویٰ سنا رہا ہوں کہ خلافت کی مسند پہ قبضہ کرنے والے یہ دعویٰ کبھی نہیں کر سکے جو میرے مولا نے کیا ہے کہ سارے علوم کو جمع کر کے بائے بسم اللہ، اور بائے بسم اللہ کے سارے علوم کو جمع کر کے نقطہ زیر بائے بسم اللہ، اور اس کے بعد منبر کوفہ سے علی نے کہا کہ وَأَنَا النُّقْطَةُ الَّتِي تَحْتَ الْبَاءِ، میں ہی وہ نقطہ ہوں جو زیر بائے بسم اللہ ہے۔ اب سمجھ میں آیا کہ علوم کائنات، ساری کائنات کے علوم ہیں تو قرآن مجید میں، ہر شے کا بیان قرآن مجید میں ہے، مگر کون بتائے کہ ہر شے کا بیان کہاں کہاں ہے؟ کون ثابت کرے کہ گہرائی قرآن کہاں کہاں ہے؟ کون بتائے کہ جامعیت قرآن کہاں کہاں ہے؟ اگر علی نہ ہوتے تو دعویٰ خدا دعویٰ رہ جاتا، دلیل نہ آتی۔ ایک صلوات پر محمد و آل محمد۔
نہیں بلکہ میں ملا دوں بیان سے بیان کو ملا دوں کہ قرآن ہر طرح کا تعارف کرا رہا ہے. جب نقطہ عالم تدوین میں ہو، کتابت میں ہو، تو بے کے نیچے جو نقطہ رکھا ہے اس میں سب کچھ جمع ہے، مگر کوئی ہمیں اس نقطے میں دکھائے کہ کیا کیا جمع ہے. قرآن کا دعویٰ ہے لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. ہر خشک و تر جو ہے اس کتاب مبین میں ہے. بھائی بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ یہ کتاب مبین خاموش ہے. یہ کیسے اپنے دعوے کو ثابت کرے؟ تو اللہ نے بتا دیا کہ یہ میرا قرآن اکیلا اپنے دعوے کو ثابت نہیں کر سکتا. ایک جگہ کہا کہ لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. کوئی خشک و تر ایسا نہیں ہے جو کتاب مبین میں نہ ہو. اب یہ کتاب مبین کے سارے علم کو کہاں سے لیا جائے؟ پھر سورہ یاسین نے بتایا کہ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. محرمان سخن توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ ہر شے کا علم جو ہے وہ ہم نے سمیٹ دیا ہے، احصا کر دیا ہے، امام مبین کے اندر احصا کر دیا ہے. بھائی کون ہے امام مبین؟ عجب مسئلہ ہے. دعویٰ کسی نے علی کے علاوہ آج تک نہ کیا کہ سلونی سلونی قبل ان تفتدونی. بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ ہر شے کا بیان اس کے اندر موجود ہے، مگر کون ثابت کرے؟ جس کے در پہ جایا جائے جو قرآن کے تمام علوم کو بتائے. یعنی کون سی بات کہاں پر قرآن کے اندر ہے، اسے کون ثابت کرے گا؟ اور قرآن نے کہہ بھی دیا، تمام لوگوں سے کہہ دیا کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اہل ذکر سے پوچھ لو اگر تمہیں نہیں معلوم. اگر تم لا علم ہو تو اہل ذکر سے پوچھ لو. ذکر کیا ہے؟ قرآن. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ہاں ہم نے ہی ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اہل ذکر ہے یعنی اہل القرآن ہے کچھ لوگ. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ قرآن کی زبان میں کچھ لوگ اہل الذکر ہیں. ذکر قرآن ہے، وہ قرآن کے اہل ہیں، وہ اہلیت قرآن رکھتے ہیں، ان کے پاس علم قرآن ہے. ہماری حیثیت بھی اللہ نے بتا دی کہ قرآن نازل تو تمہارے لیے کیا ہے مگر تم سمجھ نہیں سکتے براہ راست. اگر سمجھنے کی حیثیت ہوتی تو اللہ یہ نہ کہتا کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ. اے پروردگارہ تو براہ راست بتا دے. بھائی حسبنا کتاب اللہ کا دعویٰ لگا کرنے والے اور آج تک اسی کو دہرانے والے قرآن جن کے لیے کافی ہے. قرآن مجید اللہ نے نازل کیا ہے انسان کے لیے، لوگوں کی ہدایت کے لیے نازل کیا ہے. یہ یاد رہے کہ قرآن کا موضوع جو ہے وہ کیا ہے؟ ہدایت بشر. قرآن کا موضوع ہے ہدایت بشر. قرآن کا جو ٹاپک کوئی پوچھے تو کیا ہے؟ انسان. غرض اس کی ہدایت. ہمارے لیے نازل کیا ہے. آتا بھی نہیں ہے، شرف ہم کلامی بھی نہیں دیتا. نہ کبھی بزم بشر میں چراغ رخ زیبا لے کر آیا، نہ کبھی حسن و جمال کا دیدار کرایا. اور ہم سے توقعات یہ ہے کہ ہم کو تجھے جانا جائے، پہچانا جائے، مانا جائے، تیرے اوپر مر مٹا جائے، تجھ سے عشق و محبت کی جائے، بن دیکھے ہوئے چاہنے لگو اور ماننے لگو. آیتوں میں کہیں کہیں جھلک رہا ہے مگر صاف تصویر حسن دکھاتا بھی نہیں ہے. کبھی منہ بھی نہیں لگاتا، شرف ہم کلامی بھی نہیں دیتا، اشاروں میں ہم سے بات بھی نہیں کرتا. نہ ہمارے پاس کوئی پیغام بھیج رہا ہے، نہ ہمارے پاس کوئی فرشتہ آیا، نہ ہمارے پاس کوئی ملک آیا. کون ہے ایسا انسان جو اس بزم میں بھی یا کہیں بھی یہ دعویٰ کرے کہ ہمارے پاس فرشتہ آیا؟ کسی بھی انسان کے پاس کوئی فرشتہ نہیں آتا. ہاں زندگی میں ایک بار آتا ہے تو پلٹ کے بتانے کے لائق نہیں رہ جاتا. ایک مل جل کے بر محمد و آل محمد صلوات پڑھیں.
توجہ فرما رہے ہیں، اور ہماری ہدایت بھی چاہتا ہے، بالکل سیدھے رہیں، صراط مستقیم پہ رہیں، اور جہاں سے چلے ہیں وہیں تک آئیں، اسی ٹارگٹ کو پھر اچیو کریں کہ جب ہمیں اپنے قرب سے اس نے بھیجا، بے اختیار بلائے گا۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ جب ہم اپنے قرب سے ہمیں بھیجا تو ہمیں احساس نہیں تھا کہ ہم کہاں سے آ رہے ہیں، اور وہاں سے یہاں بھیجا اور ہمیں عقل و اختیار دیا، پرواز کا سلیقہ دیا، کہا پھر اسی بلندی پہ اڑ کے آؤ، اور ہم نے تم کو سلیقہ پرواز سکھایا، اب یہاں پر آؤ، اور یہاں پر آ کر ہمارے بتائے ہوئے راستے سے چل کے پھر ہم تک آؤ۔ نہ منزل کا ہمیں پتہ، نہ راہ کے پیچ و خم کا ہمیں علم، اب واپس جائیں تو کیسے جائیں؟ قرآن تو نے نازل کیا، ہم کیا جانے کہ یہ قرآن تیرا کلام ہے؟ بھئی توجہ ہے کہ نہیں؟ آج جو قرآن سب کیا کرتے ہیں، بھئی ہمیں کیا معلوم، کسی کو کیا معلوم؟ ہم میں کون ایسا ہے جو یہ دعویٰ کرے کہ ہم جانتے ہیں کہ قرآن اللہ کا کلام ہے؟ کوئی ایک بشر آپ کو، ہم کیا ہیں، ہماری حیثیت کیا ہے؟ ہم تو بڑا چھوٹا سا اسلام ہمارا ہے، کیسا ایمان ہمارا، دن میں کتنی بار ہم کفر کرتے ہیں اور مومن پھر توبہ کر کے مومن ہو جاتے ہیں۔ یہ تو کرم پروردگار ہے کہ کسی کی پیشانی پہ لکھ کے نہیں آتا کہ اس نے دن میں کئی بار گناہ کیے، کئی بار کفر کیا، کئی بار شرک کیا۔ اسی اسلام، اسی مسلمانی پہ بڑا ناز ہے ہمیں۔ تو ہماری حیثیت اسلام کی کیا ہے؟ کل کے وہ بڑے بڑے 3 اسٹار صحابہ، ایک صحابیت کا ستارہ، ایک اسلام کا ستارہ، اور 1.25 لاکھ کا مجمع غدیر میں جو اس میں شریک رہا ہو، حجت الوداع یعنی ہم رکابی رسول میں حج کا بھی ایک شرف، یہ بڑے بڑے 3 بلوں والے، 3 ستاروں والے صحابہ، ان میں بھی کوئی ایک ایسا نہ ملے گا جو جس کی یہ جرأت ہو یہ کہے کہ ہم ڈائریکٹ اللہ میاں کو جان گئے، اور ڈائریکٹ ہم اللہ میاں کو جانتے ہیں کہ یہ قرآن ان کا کلام ہے۔ میں غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں؟ کسی ایک صحابی کی ایک جھوٹی روایت ابو ہریرہ کی دکھا دیجئے کہ جہاں پر کسی صحابی نے دعویٰ کیا ہو کہ ہم اللہ کے کلام کو، قرآن کو براہ راست پہچانتے ہیں، بس وسیلہ محمد ہے، مانا کہ ان کی زبان سے آیا، مگر ہم خود سمجھ سکتے ہیں کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ میں آپ سے صحیح بتا رہا ہوں، یہ فرق قرآن و حدیث کسی ملا یا کسی صحابی یا کسی کے باپ نے نہیں بیان کیا ہے کہ جو قرآن کا ٹھیکیدار بن جائے۔ یہ فرق قرآن و حدیث بھی صدقہ ہے، محمد کے جنبش لبہائے صداقت کی یہ بھیک ہے کہ اس سچے نے کہہ دیا کہ اللہ کا کلام تو قرآن کہلایا، اور صادق نے کہہ دیا کہ میرا کلام تو حدیث کہلایا۔ یہ فرق قرآن و حدیث بھی محمد کے تصدق میں ہے، ورنہ کسی صحابی کی یہ اوقات نہیں ہے کہ وہ قرآن و حدیث کے فرق کو سمجھ سکے۔ اب یہیں سے ظاہر ہو گیا کہ ہر بات میں یہ نہ کہا کرو کہ قرآن میں دکھائیے، بھئی آپ کیا جانے کہ قرآن کیا ہے، حدیث کیا ہے؟ توجہ فرما رہے، ایک صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد۔ ایک اور صلوات پر محمد و آل محمد۔ تو اتنا بڑا یہ قرآن کہ جس کے لیے بڑے بڑے دعوے، یہ بڑے بڑے دعوے کہ اس میں ہر خوشک و تر موجود، ہر شے کا بیان ہم نے اس میں تفصیل سے کر دیا۔ کون ثابت کرے دعویٰ قرآن؟ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ نازل ہمارے لیے کیا ہے، مگر اکثر قرآن خود ہمارے سمجھ میں نہیں آتا۔ عربی جان لینے سے قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا۔ عجب مسئلہ ہے، اگر ہر بات کو تفصیل سے لفظوں میں بیان کرتا تو بڑی بڑی لائبریریز بھی ناکافی ہوتی اور بات نہ ختم ہو پاتی۔ کیسا قانون، کیسا عمل، کیسی ارے اس کی تلاوت اور اس کو پڑھنا ہی ناممکن ہوتا، زندگی گزر جاتی، قرآن ختم نہ ہوتا، یہ حفظ کا چسکا بھی پہ نہ ہوتا۔ اگر قرآن کی ہر مسئلہ قرآن میں تفصیل سے بیان کیا گیا ہوتا تو آپ خود اندازہ لگائیں کتنے والیوم ہوتے۔ تو اب یہ حکمت خدا دی کہ اس نے 6500 ورسز کے آس پاس کتنا مختصر، یعنی کائنات میں سب سے اونچی کتاب اور سب سے مختصر کتاب،
اتنی آسان کہ یاد کر لو، اتنی مختصر کہ جتنی چاہو چھوٹی چھاپ لو، اور بہت سے لوگ تو گلے میں ٹانگے ہوئے ٹہلتے ہیں تعویذ بنا کے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اور دعوے، اتنی چھوٹی کتاب، دعوے اتنے بڑے بڑے، ہر شے ہم نے اس میں جمع کر دی ہے، کوئی شے کی تفصیل اس میں ہم نے چھوڑی نہیں ہے. نازل ہمارے لیے کیا ہے، مگر عجب مسئلہ ہے، 6,500 آیتوں میں آپ دیکھیں خداوند عالم خود اپنے قرآن کے بارے میں بتا رہا ہے. بھئی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ کا کس لفظ اور کس آیت سے کیا مطلب ہے، کیا مراد متکلم ہے، یہ کون بتائے؟ اور کیجئے گا جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، تفسیر کی منزل پہ بول رہا ہوں، سورہ حمد کی تفسیر بیان کرنا چاہ رہا ہوں، مگر سمجھ تو لے کہ تفسیر بیان کیسے کی جائے، اصلی معنی کیسے بیان کیے جائیں، اللہ کس لفظ سے کیا مراد لے رہا ہے کون جانے، کون بتائے کہ اللہ کس لفظ سے کیا مراد لے رہا ہے. بھئی ہم ہی ہیں جو گفتگو کرتے ہیں. آپ غور کریں کہ اگر میرے ایک جملے کے اندر 10 الفاظ ہیں اور اگر ایک ایک لفظ کے کئی معنی ہیں، یہ ہر زبان کی خصوصیت ہے، زبان عربی میں بھی یہ مسئلہ ہے، اور زبان عربی اس لحاظ سے بہت وسیع ہے اور بڑی اہم اور بڑی ٹپیکل ہے کہ جہاں ایک ایک لفظ کے 70 معنی اور ایک ایک معنی کے لیے 70 الفاظ. 70 بھی یہ لفظ 70 سے مراد نہیں ہے. زبان عربی میں جب کثرت بیان کرنی ہوتی ہے بہت زیادہ تو 40 اور 70 کا عدد استعمال کیا جاتا ہے، اور جب قلت کم سے کم بتانا ہوتا ہے تو 3 اور 5 کہہ دیا جاتا ہے. اس کا مطلب یہی نہیں ہوتا کہ 3 ہی ہے یا 5 ہی ہے. جیسے حدیث میں آیا ہے معصوم ائمہ اہل بیت کی کہ ارتد الناس بعد رسول اللہ، ارتد الناس كلهم بعد رسول اللہ الا 3 او 5. رسول اللہ کے بعد جو ہے وہ سارے مسلمان مرتد ہو گئے، دین سے پلٹ گئے. 3 یا 5 تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ڈھونڈے کون 3 کون 5، اس کا مطلب یہ کہ بہت تھوڑے رہ گئے، میجارٹی گمراہ ہو گئی، مائنارٹی بچی. کہتے جھوٹی حدیث ہے، سب تو مرتد ہو گئے. سب کون کہہ رہا ہے؟ سب کون؟ 3 اور 5 سے زیادہ تو ہم ہی نام لیتے ہیں صحابہ کے جو وفادار تھے، جو اہل بیت کے پرستار تھے، جو صحیح راستے پر رہے. بہرحال تو 70 معنی ہوتے ہیں. غور فرمائیں. اب خداوند عالم کا کلام ہے، عربی زبان ہے، معجزہ بن کے نازل ہوا، اتنے بڑے دعوے ہیں، اور پھر ایک پہرا بھی بٹھائے دے رہا ہے قرآن کے اوپر، اس کے معنوں کے اوپر. هو الذی نزل الفرقان، هو الذی نزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات فاما الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنة وابتغاء تعویلہ وما یعلم تعویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم. توجہ، یہ قرآن بچوں کے لیے ترجمہ کرتا ہوں. اللہ اپنے رسول سے کہہ رہا ہے هو الذی نزل علیک الکتاب، اے رسول وہ اللہ ہے کہ جس نے آپ پر کتاب تنزیل کی، یعنی دھیرے دھیرے قسطوں میں وقتاً فوقتاً نازل کی. منہ آیات محکمات، اس میں کچھ آیتیں ایسی ہیں کہ جو محکم ہیں. محکم سے مراد ہوتا ہے، ایسے تو مضبوط کو محکم کہتے ہیں، مگر محکم سے مراد قرآنی زبان میں، قرآنی اصطلاح میں یہ ہے کہ جس جملے اور جس لفظ کے معنی بالکل واضح ہوں، ظاہر ہوں، کھلم کھلا ہوں، یعنی متکلم کی جو مراد جس لفظ جس جملے سے ہو، تمام سامعین ایک ہی مراد سب سمجھیں. یعنی ایسا نہ ہو کہ کوئی کچھ سمجھے کوئی کچھ سمجھے، بلکہ جو جیسے ہی متکلم کلام کرنے والا جیسے ہی اپنی بات کو، اپنے جملے کو کہے، سب کے سب چھوٹے بڑے جتنے بھی ہیں سب ایک ہی بات سمجھے. اسے کہتے ہیں کلام محکم. اور متشابہ اس کے مقابل ہے. بالکل متشابہ کا مطلب یہ ہے کہ کہنے والا کوئی ایک مطلب سوچ کے اپنی بات کہہ رہا ہے، مگر سامعین میں جتنے لوگ ہیں کوئی کچھ سمجھا کوئی کچھ سمجھا کوئی کچھ سمجھا، یعنی الگ الگ معنی لوگ سمجھے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ ہر شخص، یعنی کچھ لوگ کچھ سمجھے کچھ لوگ کچھ سمجھے. اسے کہتے ہیں متشابہ. یہ شبہ سے ہے. شبہ یہ کہ ایک دوسرے سے مشابہ دو چیزیں ہوتی ہیں تو کہ ہمیں شبہ ہو رہا ہے. جیسے کبھی کبھی باطل پہ حق کا شبہ ہونے لگتا ہے ظاہری شباہتیں دیکھ کر. کبھی کبھی باطل پہ شبہ حق ہونے لگتا ہے کہ یہ بھی حق ہے. آج تک شبہ چلا آ رہا ہے.
باطل پہ شبہ ہو رہا ہے کہ یہ حق ہے، کیونکہ وہ ادائیں حق کی اختیار کرتا ہے، اندر سے باطل ہوتا ہے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو اسے تشابہ کہتے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے، اب اللہ فرما رہا ہے کہ منہ آیات محکمات، اس میں کچھ آیتیں محکم ہیں، وہ اخر و متشابہات، اور باقی ساری من تقلیل کے لیے، یعنی تھوڑی سی میری باتیں آیتیں جو ہیں وہ محکم ہیں، وہ اخر و متشابہات. اور ایک دوسری کیٹیگری ہے قرآن کی آیات کی، باقی متشابہ ہیں، یعنی اس میں یہ نہیں معلوم ہے کہ ایک ہی مطلب نہیں سمجھ رہا ہے ہر شخص، مراد خدا کوئی ایک بات ہے، سننے والے الگ الگ سمجھ رہے ہیں. میں نے عرض کیا کہ ہمارے جملوں میں بھی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، بعض جملے ہمارے ایسے ہوتے ہیں کہ باہر جو بھی نکلا ہر ایک نے آپس میں باتیں خیال کیا اور کوئی دو رائے نہیں ہے کہ قبلہ نے یہ کہا، ہر ایک وہی سمجھا. لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم نے کچھ کہا، آپ نے کچھ سمجھا، دوسرے مومن نے کچھ اور سمجھا، اور آپس میں بحث بھی ہو رہی ہے کہ قبلہ کا مطلب اس جملے سے یہ نہیں یہ تھا، فلاں بولا نہیں یہ نہیں یہ تھا. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے جو ہم نہ کہنا چاہ رہے ہیں وہ بھی آپ سمجھ جاتے ہیں. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ میری مراد کچھ ہے، آپ کچھ سمجھے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہم نے ایک سادہ جملہ کہا تھا، آپ سمجھے کسی پہ طنز ہو گیا، اور وہ خود صفائی دے رہا ہے کہ نہیں مجھے نہیں کہا، اور آپ کہہ رہے نہیں آپ ہی کو کہا. اور قبلہ بھی کہہ رہے کہ بھائی آپ جو ہم نہیں سمجھ رہے وہ آپ کیوں سمجھ رہے ہیں. اور اکثر شعراء کے کلام میں بھی یہ بات ہوتی ہے، شعراء کے کلام میں یہ ہوتی ہے بات. میں کہاں تک مثالیں دوں، ادب کے باب میں آپ جا کے دیکھیں، آج غالب کے کتنے اشعار ایسے ہیں کہ شارحین میں آپس میں اختلاف ہے. کوئی شارح کہہ رہا ہے، کوئی محرم کلام غالب کہہ رہا ہے کہ غالب کی مراد اس شعر سے یہ ہے، کوئی کہہ رہا ہے نہیں یہ ہے. اور بعض لوگ تو اتنے فلسفیانہ اور اتنے گہرے مطالب اور معانی شعراء کے اشعار کے بیان کرتے ہیں کہ جتنے گہرے معانی سوچ کے خود شاعر نے شعر ہی نہیں کہا تھا. بالکل پریکٹیکل باتیں ہیں، سبھی اس کے ساتھ دو چار ہیں کہ کوئی کچھ سمجھا کوئی کچھ سمجھا. جیسے متنبی ایک بہت بڑا عربی کے شاعر تھا، اس کا ایک شعر ہے، میں شعر کی تشریح نہیں کروں گا ورنہ پھر گفتگو ادب کی طرف گھوم جائے گی. للحلم جاد به ولا بمثاله لولا الذکار وداعه وزیاله. وہ کہہ رہا ہے للحلم جاد به ولا بمثاله، وہ جو میرا محبوب تھا جو ودا کر کے خدا حافظ کر کے مجھ سے گیا، نہ خواب مجھے دوبارہ اسے دکھا سکتا تھا اور نہ اس کی مثال مجھے دوبارہ یاد دلا سکتی تھی اس کو. لولا الذکار وداعه وزیاله، اگر اس کے جانے اور ودا کہنے کی وہ ادائیں اس وقت مجھے جو دیکھی تھی وہ بار بار نہ یاد آتی تو کوئی شے ایسی نہیں تھی کہ جو مجھے پھر سے اسے دکھا دیتی. یہ میں سمجھا ایک معنی. اس میں کتابوں میں لکھا گیا ہے لقد تحیرت فیہ عقول الشراح، یعنی شارحین کلام متنبی نے یہ کہا ہے کہ شرح کرنے والوں کی عقلیں جو ہیں اس شعر کی مطلب بیان کرنے میں حیران ہیں. مکمل مطلب کوئی سمجھ ہی نہیں پا رہا ہے، کوئی کچھ سمجھ رہا ہے کوئی کچھ سمجھ رہا ہے. آپ نے دیکھا کہ یہ چھوٹی چھوٹی عقلیں، یہ چھوٹے چھوٹے شاعر، یہ انسان خاطی جو ماں کے پیٹ سے جاہل پیدا ہوا، جب وہ کوئی کلام کر دے پڑھ لکھ کے ذرا سا گہرا اونچا تو بڑے بڑے عقلاء اور ادبا جو ہے وہ حیران ہونے لگتے ہیں اور آپس میں اختلاف ہو جاتا ہے. کوئی کہتا ہے یہ مطلب ہے، کوئی کہتا ہے وہ مطلب ہے. اب وہ خالق عقل ہے اور ایسا کلام کے جو معجزہ بنا کے صبح قیامت تک کے لیے پیش کر رہا ہے، اس کے کلام کی گہرائی کیا ہوگی، اس کی شان کیا ہوگی، اس کے مطالب کتنے گہرے ہوں گے. اب اگر ایک اللہ کی آیت میں مانا کہ 10 جملے 10 الفاظ ہیں اور ایک آیت ایک جملے میں 10 الفاظ میں ایک ایک لفظ کے آپ 70 نہیں 7 8 10 ہی معنی سمجھ لے تو ایک جملے میں 10 الفاظ 10 لفظوں میں ایک کے 10 ہی معنی سمجھ لے تو اب آپ اندازہ لگائیں کہ اکارڈنگ ٹو پروبیبلٹی ایک جملے کے ایک آیت کے کتنے لاکھ معنی ہو گئے. ماشاءاللہ میتھمیٹکس جاننے والے بھی موجود ہیں اور ہر ایک اندازہ اس کا کر سکتا ہے کہ ایک جملے میں اگر 10 الفاظ ہیں اور ایک لفظ کے 10 معنی ہیں، اب ہر لفظ کو ہر ایک معنی کو ایک بار رکھا جائے گا اور باقی سب کو ویسے ہی، پھر اگلے کو پھر ایک ہی لفظ کے 10 بار معنی رکھے جائیں گے اور ہر ایک کے ساتھ 10 بار بدل کے
اندازہ لگائیں کتنے لاکھ معنی ہو گئے. اللہ کہہ رہا ہے کہ منہ آیات محکمات. توجہ، بہت خاص توجہ، میں نے آپ کا بہت وقت لے لیا اس تشریح میں، اس لیے کہ آپ کے ذہن میں یہ باتیں بیٹھ جائیں. اللہ کہہ رہا ہے هو الذی نزل علیک الکتاب، وہ اللہ ہے کہ جس نے تم پر اے محمد کتاب نازل کی. منہ آیات محکمات، اس میں کچھ آیتیں ایسی ہیں جو محکم ہیں، یعنی تھوڑی سی آیتیں جس کے بالکل واضح صاف صاف معنی ہیں. ہر شخص وہی سمجھا جو اللہ نے کہا. وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، مگر دوسری جو بڑی قسم ہے، میجارٹی ہے آیتوں کی، وہ پوری جو ایک گروہ ہے آیتوں کا جو زیادہ ہے، وہ محکمات نہیں بلکہ متشابہات آیتیں ہیں. یعنی یہ کہ ہر ایک نہیں سمجھ سکتا کہ مراد پروردگار کیا ہے. بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اب یہ پورا قرآن ہے، تھوڑی آیتیں نکال کے باقی سارا قرآن جو ہے وہ متشابہ ہے. اب کون بتائے کہ اللہ کے کس لفظ اور کس آیت کے کیا مطلب ہے؟ اللہ کیا بتانا چاہ رہا ہے؟ بھئی عجب منزل ہے. یہاں پر ایک بات مجھے یاد آ گئی، وہ بھی قرآنی حقیقت ہے، آپ کے گوش گزار کر دوں، شاید آپ کے علم میں اضافہ بچوں کے ہو جائے. وہ یہ کہ قرآن خود اپنے بارے میں بتا رہا ہے تین طرح. خود قرآن اپنی تعریف تین لفظوں میں کر رہا ہے. ایک جگہ کہہ رہا ہے کتاب احکمت آیاتہ، یہ وہ کتاب ہے کہ جس کی ساری آیتیں محکم. اب حیرانی ہو رہی کہ نہیں ہو رہی ہے؟ قرآن خود اپنے بارے میں بتا رہا ہے، اللہ اپنے کلام کے بارے میں بتا رہا ہے کتاب احکمت آیاتہ، یہ وہ کتاب ہے کہ جس کی تمام آیتیں جو ہیں وہ محکم ہیں. ایک جگہ پھر فرما رہا ہے کہ کتاباً متشابہہ، یہ وہ کتاب ہے کہ جو متشابہ ہے. ایک آیت میں کہہ رہا ہے سارا قرآن محکم، ایک آیت میں کہہ رہا ہے ساری کتاب متشابہ، ایک آیت میں کہہ رہا ہے کہ سب واضح محکم، کوئی دو معنی نہیں. ایک آیت میں کہہ رہا ہے کتاباً متشابہہ، سارا قرآن متشابہ ہے، ایک آیت بھی واضح نہیں. یعنی الگ الگ معنی سمجھے جائیں گے. اور اس آیت میں یہ تیسری کیٹیگری بتائیے، تیسری صفت بتا رہا ہے قرآن اپنی کہ منہ آیات محکمات، اس میں کچھ آیتیں محکم ہیں. وَأُخَرَ مُتَشَابِهُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ، وہی محکم آیتیں جو ہے وہ ام الکتاب ہے، کتاب کی جڑیں ہیں، کتاب کی ماں ہے، کتاب کی اصل ہے. وَأُخَرَ مُتَشَابِهَاتٌ، اور دوسری قسم کا قرآن کی کیا ہے کہ وہ متشابہ ہے. تو اب تین قسمیں قرآن خود اپنی بتا رہا ہے. بہت خاص توجہ اہل علم. اے پروردگارہ تیرا قرآن کیا ہے؟ ایک جگہ کہہ رہا ہے سب محکم، ایک جگہ کہہ رہا ہے سارا قرآن متشابہ، ایک جگہ کہہ رہا ہے تھوڑی سی محکم آیتیں باقی سب متشابہ. بھئی اگر سب محکم ہے تو متشابہ کیسے؟ اگر سب متشابہ ہے تو محکم کیسے؟ اگر کچھ محکم کچھ متشابہ ہے تو ایک جگہ کہتا ہے سارا قرآن محکم، ایک جگہ کہتا ہے سارا متشابہ، ایک جگہ کہتا ہے کچھ محکم باقی متشابہ. اب ہمیں کوئی یہ بتائے بھائی، میں یہ جو بیان کر رہا تھا کہ قرآن میں محکم ہے متشابہ ہیں، اور جن آیتوں کو میں نے پیش کیا یہ آیتیں خود متشابہ ہیں، تو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ کیا مطلب ہے. نہیں آپ چپ نہ ہو، اس لیے کہ یہ مسئلہ علمی ہے، عادت ڈالیے علمی بیان سننے کی. بھائی ہم محکم متشابہ کی بات کر رہے تھے، قرآن نے خود اپنی تین طرح کی قسمیں و تین صفتیں بتا دی. سارا قرآن محکم، سارا متشابہ، تیسری بتائی اس تعریف کے کچھ محکم باقی متشابہ. یہ تینوں آیتیں مل کے خود متشابہ ہو گئی. بات کہ قرآن کیا ہے؟ ہم کہیں محکم ہے تو قرآن کہے گا متشابہ ہے، ہم کہیں متشابہ قرآن کہے گا محکم ہے، ہم کہیں کہ محکم متشابہ دونوں نہیں ہے تو کہے گا نہیں کچھ محکم کچھ باقی متشابہ. اب یہ بات پھر مشتبہ ہو گئی، پھر شبہ ہو گیا. اس مسئلے کو کون حل کرے؟ بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو اے پروردگارہ تیرے قرآن کی کوئی ایک ہی صفت ہونا چاہیے. اب بہت خاص توجہ، تیرے قرآن کی کوئی ایک ہی صفت ہونا چاہیے. اگر سارا قرآن محکم ہے تو متشابہ نہیں ہونا چاہیے، اگر سارا قرآن متشابہ ہے تو محکم نہیں ہونا چاہیے. میں بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ یہ کچھ محکم ہے باقی متشابہ، کہیں سب متشابہ کہیں سب محکم.
تو کیا قرآن کی یہ صفتیں ہیں؟ شاید کوئی نئی بات ہو. یہ قرآن کی اپنی ذاتی صفتیں نہیں ہیں. بھائی سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے؟ یہ تین کیٹاگریز حقیقت میں اگر جملہ سنبھالے، یہ قرآن نے جو تین طرح کی تعریفیں کی ہیں اپنی، یہ حقیقت میں قرآن کی صفتیں نہیں ہیں بلکہ قرآن سمجھنے والوں کی کیٹاگریز ہیں. صلوات علی محمد وآل محمد. صلوات بر محمد وآل محمد. بڑی سنگلاخ علمی زمین ہے، لہذا میں چاہ رہا ہوں کہ آسانی سے اس منزلوں سے گزر جاؤں تاکہ اگلی مجلسوں میں اس کا مزہ آئے کہ قرآن اپنی اگر صفتیں بتا رہا ہے تو یہ تو کنٹراڈکشن ہے، یہ تو تضاد ہے. محکم ہے تو مشابہ نہیں، متشابہ ہے تو محکم نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ قرآن کی اپنی صفتیں نہیں ہیں بلکہ قرآن اپنے سمجھنے والے سامعین اور صبح قیامت تک کے انسانوں کی تین کیٹاگریز بتا رہا ہے. میری بات ضائع تو نہیں ہو رہی ہے؟ قرآن کی اپنی نسبت سے تین کیٹاگریز نہیں ہیں بلکہ جن کے لیے آیا ہے ان میں تین طرح کے لوگ ہوں گے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ یعنی ایک گروہ وہ ہوگا کہ جس کے لیے سارا قرآن متشابہ، اسے کچھ سمجھ ہی میں نہ آئے گا. بھائی آ جائے راہ پہ آ جائے تو آگے مزہ آئے. قرآن بتا رہا ہے، توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اور اگر کوئی کہے اس سے یہود و نصارہ خالی مراد ہے تو ہم کہیں گے کہ پھر اس آیت کا مطلب کیا ہے کہ جو بزم رسول اللہ میں لوگ بیٹھے وہ کون ہوئے؟ جو قرآن نازل ہو رہا ہے سن رہے ہیں کون ہوئے؟ اور انہی میں کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ کچھ لوگ اس میں ہیں وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَكَ، اے رسول کچھ ایسے ہیں مَنْ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلِ، اے رسول کچھ ایسے ہیں ان میں کہ آپ کی بزم میں کہ آپ کا لیکچر چل رہا ہو، آپ آیتیں سنا رہے ہو اور آپ کے سامعین ہو بڑے غور سے آپ کو سنتے ہیں اور جب سن کے باہر نکلتے ہیں تو پوچھتے ہیں ان لوگوں سے کہ جن کو علم دے کے بھیجا گیا ہے، ان سے پوچھتے ہیں ماذا قال آنفا، یہ محمد ابھی کیا کہہ رہے تھے؟ صلوات محمد وآل محمد. میں آپ کے اذہان عالیہ کو اس منزل پہ دھیرے دھیرے لے آیا کہ قرآن کے اصلی معنی اللہ کیا کہہ رہا ہے کس سے پوچھے جائیں؟ کیا ان سے پوچھے جائیں کہ جو بزم رسول کے اس سے اٹھ کے جاتے ہیں اور ابھی نہ اس وقت سمجھے تھے نہ ابھی یاد رہ گیا؟ کہ پوچھ رہے کہ ماذا قال آنفا، ابھی رسول کیا کہہ رہے تھے؟ تو یہ تین قسمیں قرآن کی اپنی نہیں ہیں، یہ تین قسمیں سامعین قرآن کی ہیں، اس مجمع کی ہے جو قرآن سن رہا ہے اور صبح قیامت تک جس تک قرآن جائے گا. ایک قسم ہے کہ جس کے لیے پورا قرآن متشابہ، کچھ سمجھ ہی میں نہیں آتا. ایک قسم وہ ہے کہ جس کے لیے تھوڑا سا قرآن تو محکم باقی متشابہ، کچھ موٹی موٹی باتیں تو سمجھ میں آئیں، باقی باتیں اللہ نے کیا کہیں پلے نہیں پڑی. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اور ایک تیسری قسم جو قرآن نے کہا کہ احکمت آیاتہ یعنی پورا قرآن محکم ہے، یہ خاص گروہ ہے کہ جس کے لیے سارا قرآن محکم ہے اور واضح ہے، جو مراد پروردگار ہے وہ سب وہی سمجھتے ہیں. پھر وہی بات آئی کہ یہ لوگ کون ہیں؟ بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو قرآن نے چھوڑا نہیں ہے ان کا بیان، فوراً اس کے آگے بتایا هو الذی نزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات فاما الذین فی قلوبہم زیغ، کچھ محکم ہے جو ام کتاب ہیں، باقی متشابہ ہیں. اما الذین فی قلوبہم زیغ، وہ لوگ کہ جن کے دل ٹیڑھے ہیں، دلوں میں کجی ہے، بیٹھے تو ہیں بزم رسول میں مگر دل ٹیڑھے ہیں، کسی اور مقصد سے آئے ہیں.
قرآن کہہ رہا ہے فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، وہ کہ جن کے دلوں میں کجی ہے، جن کے دل ٹیڑھے ہیں، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ، وہ میری محکم آیتوں سے فرار کرتے ہیں، میری محکم آیتوں کے قریب نہیں جانتے جاتے ورنہ ان کی قلعی کھلے گی۔ میں کیا سن رہے ہیں آپ؟ میری محکم آیتوں سے دور ہٹتے ہیں۔ یتبعون ما تشابہ منہ، قرآن میں جو متشابہ آیتیں ہیں ان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ کاہے کے لیے؟ ابتغاء الفتنۃ وابتغاء تاویلہ، تاکہ میری آیتوں کو استعمال کر کے فتنہ و فساد برپا کریں، میری آیتوں کی تلاوت کریں، فتنہ برپا کریں، میری آیتیں پڑھیں، تلاوت کریں، قراءت کریں، میرا قرآن پڑھیں، مگر اپنے ناپاک مقاصد کی تکمیل کے لیے اپنے معانی قرآن کو پنہائیں۔ ابتغاء الفتنۃ وابتغاء تاویلہ، تعویل کریں، اپنے معنی پنہائیں، میری مراد نہ بیان کریں، اپنی طرف سے معنی بیان کریں، آیت میری ہو نظریہ ان کا۔ بھائی آج کے حالات اور کل کے حالات کوئی الگ نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ آیتیں، میں نے کل کہا تھا کہ قرآن سے قرآن کا گلا کاٹنا یہی ہے۔ آیتیں اللہ کی ہیں، مقصد اپنا ہے، معنی اپنے ہیں، تو وہ کہ جو جن کے دل ٹیڑھے ہیں وہ میری متشابہ آیتوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، فتنہ برپا کرنے کے لیے، تعویل کرنے کے لیے۔ پھر اللہ نے مہر لگا دی کہ وَمَا يَعْلَمُ تَعْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، اور کوئی بھی میرے کلام کے اصلی مطلب اور تعویل نہیں جانتا ہے مگر اللہ جانتا ہے، یا وہ لوگ جانتے ہیں کہ جو علم کی گہرائیوں میں اترے ہوئے ہیں۔ یعنی اللہ نے مہر لگا دی، تفسیر و تعویل قرآن پر اللہ نے خود مہر لگا دی کہ میرا مطلب یا میں جانوں یا وہ جانے جو علم کی گہرائی میں اترے ہوئے ہیں، جو علم قرآن لے کر آئے ہیں۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ جو یہاں آ کے قرآن نہیں سیکھتے بلکہ جو قرآن لے کر آئے ہیں وہی اہل قرآن ہے، وہی اہل ذکر ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو نازل تمہارے لیے کیا گیا ہے مگر تمہارے پلے نہیں پڑے گا، کیونکہ میری مراد کیا ہے تم کیا جانو، لہذا کہا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر نہیں جانتے ہو تو اہل ذکر سے پوچھ لو۔ اب بتائیے کہ اہل ذکر کون ہے؟ بھائی بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ تو یاد رہے آئے قرآن پڑھنے والوں کہ یہ سیم آیت اہل ذکر والی یہ قرآن میں 2 بار نازل ہوئی۔ شاید کوئی نئی بات ہو، توجہ، یہ قرآن میں 2 جگہوں پر 2 بار نازل ہوئی آیت، سیم یہی الفاظ 2 بار اللہ نے کہا۔ اللہ جانے اس کے کلام میں کبھی کبھی تکرار بھی ہے، جیسے سورہ رحمان میں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تکرار بار بار ہے مگر اپنے کانٹیکس کے لحاظ سے ہر جملے کا مقصد الگ ہے۔ جیسے ہر سورہ کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پارٹ آف سورہ ہے مگر ہر سورہ کی مناسبت سے اس بسم اللہ کے مطلب کچھ الگ ہے۔ جیسے بہت سی آیتوں کے آخر میں علی حکیم سمیع علیم آیا ہے، یہ اسماء حسنہ میں سے جو الفاظ آئے ہیں وہاں کے حکیم یہاں کے حکیم میں فرق ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اب قرآن نے کہا توجہ کس سے پوچھا جائے؟ آیات متشابہ کا مطلب اللہ کی مراد کیا ہے، پروردگار کیا کہنا چاہ رہا ہے، نازل انسان کے لیے کیا ہے مگر اکثریت تو انسانوں کی اللہ کے کلام کی محرم نہیں ہے، لہذا منزل آسان کر دی کہ بات میری ہوگی، بتائے گا کون؟ اہل ذکر۔ 2 بار آیا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، پھر ایک بار آیا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ بے توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ نے 2 بار کہا کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ۔ اب اہل ذکر وہی ہوگا جو ممبر پر آ کر ایک بار نہیں 2 بار کہے سلونی سلونی۔
کے برائے عظمت اہل بیت اطہار صلوات بلند. میں عجب حسن اتفاق. کوئی پوچھے کہ علی نے ایک بار کیوں نہیں کہا سلونی قبل ان تفقدونی؟ پوچھ لو قبل اس کے کہ مجھے کھو بیٹھو میں تمہارے درمیان سے اٹھ جاؤں. علی نے 2 بار کیوں کہا؟ ہم کہیں گے اللہ نے اگر ایک بار کہا ہوتا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ تو علی ایک بار کہتے سلونی. اللہ نے 2 بار کہا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ تو علی نے ممبر پہ کہا سلونی سلونی میں ہی وہ اہل ذکر ہوں کہ ہر جاہل کو میری طرف رجوع کروایا گیا. سبحان اللہ. صلوات بر محمد و آل محمد. اب وقت ظاہر ہے کہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے. انشاءاللہ کنٹینیو کروں گا کل اس کے آگے بیان کو. اب یہاں سے سمجھ میں آیا کہ میرے مولا نے کس لیے یہ فرمایا تھا کہ وَأَنَا النُّقْطَةُ الَّتِي تَحْتَ الْبَاءِ، میں ہی وہ نقطہ ہوں کہ جو زیر بائے بسم اللہ ہے. یعنی سارے علوم کائنات میرے اندر اللہ نے جمع کر دیے ہیں. میں بتاؤں گا مراد پروردگار کیا ہے. بس عزیزو اختتام کے مرحلے میں مگر آپ کے اذہان عالیہ کو تھوڑی ایک سطح اور اوپر لے جانے کے لیے چند منٹ کے اندر زحمتیں تمام کر رہا ہوں کہ علی نے کہا میں ہوں. اللہ نے کہا کہ امام مبین میں ہر شے جمع کر دی. علی نے اسی انداز میں اللہ نے کہا ہر شے جمع کر دی. علی نے ایبسلیوٹ کہا کہ سلونی سلونی قبل ان تفقدونی. اور یہ اس خاندان کا لہجہ ہی ہے. سبحان اللہ. ہر ایک کہہ سکتا ہے کہ سلونی سلونی، مگر یہ ادب ہے اولاد علی کے ائمہ کی کہ جس نے کبھی بھی سلونی نہیں کہا. کہا ویسا ہی جملہ مگر الفاظ بدل دیے. اذان عالیہ پہنچے کہ نہیں پہنچے؟ علی نے جیسے علی کو حق تھا سلونی سلونی، ویسے ہی حسن اور حسین کو بھی حق تھا. ویسے ہی 6 اور 7 اور 5 ہر امام کو حق ہے. بالکل یہ ویسے ہی ہے. توجہ، بالکل یہ ویسے ہی ہے کہ ہر امام امیر المومنین ہے مگر کسی نے اپنے کو نہ کہلوایا. ہر امام امیر المومنین ہے مگر کسی نے اپنے کو نہ کہلوایا امیر المومنین. وجہ بتا دے کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ پیغمبر کہہ چکے تھے کہ یا علی انت الصدیق الاکبر، سبحان اللہ، وانت الفاروق الاعظم، وانت امیر المومنین، وانت یعصوب الدین، انشاءاللہ لا یقولها احد الا کذاب. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. اے علی تو صدیق اکبر، تو فاروق اعظم، تو یعصوب الدین، تو امیر المومنین. اور اس لقب کو، ان القاب کو سوائے جھوٹے کے اور کوئی نہیں چرائے گا. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. پیغمبر خطیب بغدادی نے بھی، اہل سنت کے بہت بڑے عالم نے اپنی تاریخ بغداد میں لکھا ہے اس کو، اور بھی علماء نے لکھا ہے، ہر فرقے کے علماء نے لکھا ہے. تو بعد کے ائمہ نے اپنے کو امیر المومنین نہیں کہلایا کیونکہ پیغمبر کہہ چکے تھے کہ جھوٹا چورائے گا. اور حقیقت یہ ہے کہ علی اور ائمہ کے بیچ میں جو القاب چرائے گئے ہیں ان کی قلعی کھول لی تھی. کہ جیسے امیر المومنین ہر امام امیر المومنین ہے مگر نہیں کہلایا. یہ علی کے ادب کا پاس و لحاظ سے علی کی منزلت اور ان کا احترام تھا کہ کسی امام نے اپنے کو امیر المومنین نہیں کہلایا. اور اسی طرح سے ہر ایک کو حق تھا کہنے کا کہ سلونی سلونی، مگر یہ نہ کہا، الفاظ بدل دیے. علی کے بعد جتنے ائمہ ہیں جیسے ہی کوئی پوچھنے آیا کہ کچھ سوال ہے، ہر امام کا ایک ہی لہجہ ہے، سل اما بدالک، جو تیرے سمجھ میں آئے پوچھ لے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ جیسے کہ اللہ نے کہا کہ جو پوچھنا ہو پوچھ لو اہل ذکر سے. علی اور اولاد علی نے یہی کہا کہ جو ہم سے پوچھنا ہو پوچھ لو. بھئی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ عالم تاویل قرآن اہل بیت ہے.
یعنی قرآن کی تعویل کے اصل معنوں کے عالم جو ہے راسخون فی العلم ہے، اولاد علی ہیں اور علی ہیں. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اپنے زمانے میں رسول اللہ عالم تعویل، اس کے بعد علی عالم تعویل، اس کے بعد ائمہ اہل بیت عالم تعویل. اب یہی سے وہ منزل سمجھ میں آ گئی کہ تعویل کے بہانے چند کرنے والے اہل بیت سے. واہ واہ. نہیں، لفظوں پہ نہیں غور فرمایا آپ نے. پیغمبر کی ایک حدیث یہ بھی ہے کہ یا علی تقاتل انت تقاتل على تعویل القرآن کما قاتلت انا على تنزیلہ. اے علی تم تعویل قرآن پر ایسے ہی جنگ کرو گے کہ جیسے میں نے تنزیل قرآن پہ جنگ کی. واہ واہ سبحان اللہ. بھائی بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ کون عالم تعویل ہے؟ پیغمبر بتا رہے اے علی جیسے میں نے تنزیل قرآن پہ تلوار اٹھائی. قرآن کے نزول تنزیل سے یعنی اللہ کا کلام ہے، اس سے جن لوگوں نے انکار کیا اور وہ نہ مانے اور حملہ کیا ہم نے ان کے خلاف تلوار اٹھائی. جنگ ہم نے کی، تلوار تیرے ہاتھ میں تھی مگر میرے کہنے سے. واہ واہ. اور پیغمبر کہہ بھی بھائی عجب منزل ہے. پیغمبر کہہ رہے میں نے تنزیل پہ جیسے جہاد کیا جبکہ تلوار علی کے ہاتھ میں تھی. اب تو مان لو کہ علی تلوار جب چلائے تو سمجھو علی نہیں چلا رہے بلکہ محمد چلا رہے. واہ 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 واہ. ماشاءاللہ قبلہ. واہ 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 واہ. تفسیر و تعویل کی منزل میں ماشاءاللہ کے محمد وعلی محمد صلوات. بھائی یہ صلوات سکینہ ٹرسٹ والی نہیں ہے. نہیں، کچھ ابھی مومنین جو ہے خاموش بیٹھے ہوئے ہیں. کون تفسیر بتائے، کون تعویل بتائے؟ اللہ نے کہا ہم جانتے ہیں یا راسخون فی العلم، پوچھ لو اہل ذکر سے. پیغمبر نے کہا یا علی تو قاتل علی تعویل قرآن کا میں قاتل تو انا علی تنزیل ہے. اے علی تو تعویل قرآن پہ ویسے ہی جہاد کرے گا، قتال کرے گا جیسے میں نے اس کی تنزیل پہ کیا. تنزیل پہ جہاد ہوا تھا مشرکوں سے، کافروں سے، نان مسلم سے ہوا تھا. نہیں غور فرمایا؟ تنزیل پہ جہاد ہمیشہ اس سے ہوگا جو قرآن کو اللہ کا کلام نہ مانے. اب یہ بتائیے یہ تعویل پہ جہاد کس سے ہوگا؟ بھائی لفظوں پہ جہاد ہوگا مشرک اور کافر سے. تعویل کا مطلب ہے اصلی معنی، اور وہ علی کریں گے. اور یہ بدر و احد کا اگر جہاد مانا جائے تو پیغمبر نے اپنے اور علی کو الگ الگ کیوں کیا؟ شاید میں جس منزل پہ لانا چاہ رہا ہوں اپنے ذہین مجمع کو، ابھی شاید بہت سے لوگ کنیکٹ نہیں ہو رہے ہیں. اگر پیغمبر نے فرمایا کہ جیسے میں تنزیل پہ جہاد کیا میں نے، جبکہ تلوار علی کے ہاتھ میں تھی، مگر کمانڈر تو پیغمبر ہے، کمانڈ تو پیغمبر کر رہے ہیں، اشارہ تو ان کا ہے. کہہ رہے جیسے میں نے تنزیل پہ جہاد کیا ویسے تو تعویل پہ کرے گا. اب پیغمبر نے جتنی جنگیں لڑی ہیں بتائیے تنزیل پہ لڑی کہ تعویل پہ؟ خود پیغمبر کہے گا تنزیل پر. ماشاءاللہ. بھئی ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی یہودی سے خیبر میں یہ جھگڑا تو نہیں تھا کہ وہ کہے کہ اللہ کا کلام تو ہے قرآن مگر اس کے معنی وہ نہیں ہے جو آپ کہہ رہے ہیں یہ ہے. واہ واہ. کیا بات، کیا بات. کسی مشرک سے جو جہاد ہو رہا تھا، جو بدر و احد ہوئی، لشکر ابو سفیان مشرکین مکہ سے جو قریش سے جہاد ہوا، کیا کبھی ایسا بھی ہوا کہ انہوں نے کہا کہ ہاں یہ کلام اللہ ہے، آمنا صدقنا، مگر اس کے معنی یہ نہیں ہے، یہ ہے اور آپ غلط ہیں؟ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ آپ غلط ہے کھلم کھلا کہتے تو پھر کافر ہو جائے گا. ظاہر ہے کہ آپ غلط ہے یعنی قرآن غلط ہے. اب قرآن کو مان کے پیغمبر کو یہ کہنے والے کہ یہ صحیح وہ غلط ہے، وہ سوچے وہ کیا ہوئے. تنزیل پہ جہاد ہوگا جو نان مسلم ہے، اور تعویل کے جہاد قرآن کے معنوں پر ہے، یعنی جو یہ مان چکے ہو، اظہار کر چکے ہو، اقرار کر چکے ہو کہ یہ اللہ کا کلام ہے مگر معنوں میں ڈسپیوٹ کر رہے ہو، یہ ہے تعویل کا جہاد.
بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ بھائی یہی سبب ہے کہ تنزیل پہ جہاد مشرک سے ہوتا ہے، اور تعویل پہ جس سے جہاد ہو جائے وہ بہرحال کچھ بھی ہو مومن تو نہیں ہوگا۔ واہ 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 واہ، کیا بات، واہ واہ۔ میں بہت قریب لے آیا آپ کو وہاں تک کہ جس کے آپ سننے کے عادی ہیں وہ آپ ہی سنتے ہیں، ہر ایک ہضم بھی نہیں کرتا۔ سبحان اللہ۔ اور ظاہر ہے کہ حق جو ہے وہ کڑوا ہوتا ہے۔ الحمدللہ یہ ساری باتیں آپ کے لیے محکم ہیں، باقی کے لیے متشابہ ہوں گی۔ ایک صلوات پر محمد وآل محمد۔ اور یہیں سے اگلا راستہ صاف ہو رہا ہے۔ قرآن نے پہرے بٹھائے، پیغمبر نے کہا میں نے تنزیل پہ جہاد کیا، ویسے ہی تو تعویل پہ جہاد کرے گا۔ علی تو جہاد کرے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک پیغمبر موجود ہو تلوار علی چلائے، پیغمبر کہے میرا جہاد، اور علی کا جہاد جبھی کہلائے گا جب پیغمبر نہ ہو۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ بھئی یہی سبب ہے کہ بعد پیغمبر جب علی کے ہاتھ پہ تلوار آئی تو یہ جمل میں جو علی کے مقابل آئے، جو صفین میں علی کے مقابل آئے، یہ تنزیل پہ جہاد نہیں تھا، یہ تعویل پہ جہاد تھا، کیونکہ آئے وہی تھے جو قرآن کو اللہ کے کلام مانتے تھے۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ پیغمبر نے کہا کہ جیسے میں نے کیا ویسے تو تعویل پہ جہاد کرے گا، اور یہ طے ہے کہ تنزیل کے جہاد آسان ہے، تعویل کے جہاد مشکل نہیں۔ توجہ فرمائی، تنزیل کو منوا لینا آسان ہے، تعویل کو منوانا مشکل ہے۔ تنزیل بھیا ہے یا نہیں ہے، دو ہی گروہ ملیں گے، یا قرآن کو مانا اللہ کا کلام یا نہیں مانا، یہ پھر بھی آسان ہے۔ مگر تعویل یعنی قرآن کو اللہ کا کلام منوانے کے بعد کس لفظ سے اللہ کا کیا مطلب ہے، اس کو ہر ایک سے منوا لینا یہ بہت مشکل ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اور علی کا جواب اس سے زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ تنزیل میں شریک جہاد تو ہے مگر تعویل میں اکیلا ہے۔ اسی لیے سند علی کو دی گئی تھی، اسی لیے سند علی کو دی گئی تھی۔ علم کی سند یہ دی کہ راسخ فی العلم ہے، توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اہل الذکر ہے، مراد پروردگار جانتا ہے۔ اور ایک اور دلیل کہ مراد پروردگار کون جانتا ہے کہ قرآن کے کیا معنی ہیں، اللہ کیا کہنا چاہ رہا ہے، تو نازل ہونے کے بعد جو پڑھیں گے قرآن وہ مراد پروردگار نہیں جانتے، جو نزول قرآن سے پہلے قرآن کی تلاوت کرے۔ صلوات پر محمد وآلہ۔ ایک اور صلوات سے نوازے پر محمد وآلہ محمد۔ ایک اور مل جل کے برائے عظمت اہل بیت صلوات۔ تو بعد رسول اللہ جو اہل بیت سے آ کے ٹکرایا، اہل بیت عالم تعویل ہے، کوئی قرآن کا بہانہ لے کر اہل بیت سے نہیں ٹکرا سکتا، کیونکہ وہ جاہل ہے یا عالم تعویل۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اس قرآن کی تعویل کو جو سمجھ گیا وہ کربلا کو سمجھ جائے گا، اس لیے کہ کربلا کی جنگ تنزیل پہ نہیں ہے، کربلا کی جنگ تعویل پر۔ یہ ہے اہمیت کربلا۔ کیوں کربلا کا ذکر، کیوں حسین کا تذکرہ؟ قرآن کی اگر صحیح معنی سمجھنے ہیں تو غدیر آؤ، کربلا آؤ، علی تک آؤ، حسین تک آؤ۔ بس عزیزو آج کی زحمتیں تمام ہیں۔ اگر مصائب میں کچھ کمی اور کوتاہی رہ جائے تو میں بیوی سے معافی چاہتا ہوں۔ آج ایک محرم ہو گئی، ایک محرم گزر گئی، وہ غم، وہ عزاداری کہ جس کے آنے کی خوشی ہوتی ہے، جانے کا غم ہوتا ہے۔ عجب غم ہے، غم سے فطرت بشر کو وحشت ہے۔ انسان غموں سے گھبراتا ہے، کیونکہ زندگی میں مصائب و آلام وجود انسانی کو پگھلا دیتے ہیں۔ مگر عجب جذب غم حسین ہے
کہ سارے غم روزگار سے وحشت ہوتی ہے مگر غم حسین سے محبت ہے. اگر یہ غم آباد کرنے والا نہ ہوتا تو فطرت بشر اپنی فطرت کے خلاف نہ محسوس کرتی. اس لیے غم حسین، اس لیے غم حسین کہ اگر دین کو سمجھنا ہے، قرآن کو سمجھنا ہے تو حسین کے در پہ آنا ہوگا. یہ ہے اہل بیت، یہ ہے اہل الذکر، یہ ہے اہل القرآن، یہ ہے عالم تعویل، یہ ہے راسخون فی العلم. اور یہی سبب ہے کہ حسین جب چلے ہیں، مدینے سے نکلے ہیں، تو منزل بمنزل حسین قرآن کی آیات کی شہادتیں دیتے جا رہے ہیں، استشہاد کر رہے ہیں. اپنے ہر اقدام اور ہر اپنے انیشیٹو اور ہر اسٹیپ پر کوئی نہ کوئی قرآن کی آیت کی تلاوت حسین اسی لیے کر رہے تھے کہ ایک بات یہ بھی ثابت ہو جائے کہ کون اہل الذکر، کون عالم تعویل ہے، اور ایک پیغام یہ بھی پہنچ جائے کہ میرا ہر اقدام جو ہے وہ قرآن کے فریم میں ہے، حکم خدا کے مطابق ہے، یا اپنے جد کی کوئی حدیث، یا اللہ کے کلام کی کوئی آیت. ہاں عزیزو، یہ وہ غم ہے کہ جس غم کے سہارے پورا دین سمجھ میں آ جاتا ہے. حسین کا مقصد کوئی نسلی تعصب نہیں تھا، حسین کا مقصد کوئی ملک گیری نہیں تھا. یہی سبب ہے کہ حسین جب مکے سے آگے بڑھنے لگے ہیں اور روکا گیا، عبداللہ ابن عمر نے بھی روکا، عبداللہ ابن عباس نے بھی روکا، بہت سے صحابہ تھے، محمد ابن حنفیہ نے بھی روکا، جو چچا تھے، جو بھائی تھے، مولا کائنات کے بیٹے، حسین کے بھائی چھوٹے. اصرار کے ساتھ روکا جا رہا ہے. اور یہاں تک کہا جا، عبداللہ ابن عباس نے یہاں تک کہا کہ اس سفر کا انجام خیر نہیں دیکھ رہا ہوں، اے فرزند رسول اللہ آپ عراق نہ جائیے، اس لیے کہ عراقیوں نے آپ کے نہ بابا کے ساتھ وفا کی نہ آپ کے بھائی کے ساتھ وفاداری کی، یا آپ کو بے یار و مددگار چھوڑ دیں گے، یہ بڑے بے وفا ہیں. محمد ابن حنفیہ نے بھی کہا کہ اے میرے بھائی، اے میرے امام، اے میرے آقا، آپ نہ جائیں. تو حسین نے نکلتے وقت اپنا مقصد بیان کیا. یہ نہیں کہا کہ میرا اللہ سے راز و نیاز ہے، یہ نہیں کہا کہ مجھے حکم خدا ہے، میں امام ہوں، یہ اسرار ہے، یہ رموز ہے، یہ راز ہے، میں جانتا ہوں میری تکلیف کیا ہے. نہیں، اگر حسین اپنے اس اقدام کو، یعنی مدینے سے مکہ، مکے سے کربلا اگر آنے کو حسین اپنا اور اللہ کا راز و نیاز بتاتے تو اقدام حسین کو ہر ایک صحیح کہہ سکتا تھا، مگر حسین کا واقعہ شہادت مکتبیت سے خارج ہو جاتا، یعنی اسکول نہیں بن سکتا تھا بنی نوع انسان کے لیے. حسین نے چاہا کہ کربلا قابل تقلید بن جائے، صبح قیامت تک کے لیے انسان کی عقلوں کی رہبری کرے. لہذا حسین دلائل کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں، کھلم کھلا بیان کر رہے ہیں، راز و نیاز نہیں، بلکہ حسین نے اپنا مقصد بتایا کہ انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا بل انما خرجت لطلب الاصلاح في امه جدي وابي لاسير بسيره جدي وابي علي ابن ابي طالب. میں ملکگیری کے لیے نہیں، میں ظلم کرنے کے لیے نہیں نکل رہا ہوں، میں فساد کرنے کے لیے نہیں، میں ملک پہ قبضہ کرنے کے لیے، حکومت بنانے کے لیے نہیں، بلکہ انما خرجتو، بس میں اس لیے نکل رہا ہوں کہ اپنے جد رسول اللہ کی امت کی اصلاح کروں، لأن آمر بالمعروف وانہا عن المنکر، اور میں امر بالمعروف کروں اور نہی عن المنکر کروں، حرام کو حلال، حلال کو حرام، اور پیغمبر کے دین کو بدلا جا رہا ہے. اور لأسیر بسیرت جدی و ابی علی ابن ابی طالب، اور میں اس لیے انکار بیعت کر کے نکل رہا ہوں کہ میں اپنے نانا اور اپنے باپ کے راستے پر ان کی سیرت پر چلوں. حسین نے اس جملے میں ایک بلیغ اشارہ بھی کر دیا کہ میں جو انکار بیعت طاغوت و فاسق کر کے یہ نکلا ہوں ہتھیلی پہ سر لے کر، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ میرا خاندانی دستور ہے. میں اپنے باپ کے راستے پہ چلا ہوں، نہ انہوں نے وقت کے طاغوت کی بیعت کی تھی نہ میں نے کی ہے. جو حسین اپنا مقصد بیان کر رہے ہیں، یہ بھی صاحب بیان کر رہے ہیں کہ اگر اللہ نے علماء سے یہ عہد نہ لیا ہوتا، یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ امام سے عہد، علماء
خواص عوام کے جو رہبر ہوتے ہیں ان کے لیے بھی پیغام حسین دے رہے ہیں صبح قیامت تک کے علماء کے، کہ اگر اللہ نے عالم ارواح میں علماء سے عہد نہ لیا ہوتا کہ جب کبھی بھی اس کے دین کو بدلا جائے گا اور بدعتیں رائج کی جائیں گی، اور اگر کوئی عالم اپنے علم کا بدعت کے دور میں اظہار نہ کرے تو اللہ پر کو حق ہے کہ وہ اس عالم کو اوندھے منہ جہنم کی آگ میں جھونک دے۔ اگر یہ پہ میرے نانا کی حدیث نہ ہوتی تو میں نہ نکلتا۔ یعنی یہ مقصد بیان کر رہے ہیں اور اپنے اقدام کی توجیہ اور تعویل کر رہے ہیں قرآن کی آیتوں کے ذریعے اور حدیث پیغمبر کے ذریعے۔ ہاں عزادارو، اب حسین مکے سے آگے بڑھے ہیں اور یہ 9 ذی الحجہ کا دن ہے کہ حسین کے پاس ایک عجب خبر غمناک پہنچی، جب حسین کوفے کے قریب سے گزر رہے ہیں اور حسین کربلا کی طرف رخ کر رہے ہیں کہ اثناء راہ میں کچھ آنے والوں سے حسین نے کوفے کا حال پوچھا کہ کیا حال ہے کوفے کا، تو لوگوں نے بس اتنا بیان کیا کہ میں نے کوفے کی گلیوں میں دیکھا کہ مسلم ابن عقیل کے جنازے کو رسی پہر میں باندھ کے کشاں کشاں گھسیٹا جا رہا۔ ہاں عزادارو، آج پہلی محرم گزر گئی، 9 ذی الحجہ کو جو شہید ہوا تھا حسین کا سفیر، کیونکہ حسین کا بھائی اور حسین کا سفیر تھا اور مقصد حسین کے لیے گیا تھا، پیغام حسین لے کر، نائب حسین بن کر، لہٰذا یہ عزاداروں کا دستور ہے۔ یہ ہم ہندوستان اور پاکستان کے شیعہ اور عزاداروں نے دستور بنا لیا ہے، کیونکہ حسین کے مقصد کی یہ پہلی شہادت ہے۔ عاشور کو نبی ہو کر یہ شہادت، جب ہم شہداء کا ذکر کرتے ہیں تو پہلے شہید کے طور پہ پہلی محرم کو مسلم کا ذکر کرتے ہیں، اس لیے کہ عجب شہادت ہے، یہ عجب غریب الوطنی کی دردناک شہادت ہے، عجیب یہ غربتوں کی شہادت ہے۔ مسلم ابن عقیل کو حسین اپنا مؤثق، اپنا کہہ رہے حاضی اخی وثقتی، یہ خط میں لکھ کے اہل کوفہ کو دے کے بھیج رہے ہیں، مسلم کو دے کے اہل کوفہ کے لیے کہ یہ میرا بھائی ہے، میرا معتمد ہے، میرا ثقہ ہے، یعنی میرا قابل بھروسہ بھائی ہے۔ امام معصوم کے لیے جو ثقہ ہو، جو معتبر ہو، وہ کتنا معتبر ہوگا، وہ کتنا معتبر ہوگا۔ حسین کہہ رہے ہیں یہ میرا معتبر بھائی ہے۔ ہاں عزادارو، مسلم ابن عقیل داخل ہوئے ہیں اور بیعتوں کا سلسلہ ظاہر ہے کہ کوفیوں نے خط لکھ لکھ کے بلایا ہے، 10,000 لوگوں نے حضرت مسلم کی بیعت لی ہے، جس میں بہت سے وفادار بھی ساتھ میں شریک ہیں، جو جردوق لوگ آ کر بیعت لے رہے ہیں۔ تعداد ایک روایت میں یہ ملتی ہے کہ جب مغرب کی نماز حضرت مسلم کی امامت میں اہل کوفہ نے پڑھی ہے تو نماز پڑھنے والے جو جماعت میں تھے وہ کم سے کم 30,000 لوگ تھے کہ جنہوں نے مسلم کے پیچھے نماز پڑھی ہے، مگر حالات کیسے دگرگوں ہوئے۔ ابتدائے نماز میں جو 30,000 تھے، سلام آخر نماز جو مسلم نے پھیرا تو کوئی بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ عجب حالات بدل گئے تھے کوفے کے، یہاں تک کہ حضرت مسلم کوفے کے اندر اکیلے رہ گئے، کشاں کشاں ٹہل رہے ہیں، گلیوں میں ہر طرف ٹہل رہے ہیں، کوئی پناہ دینے والا نہیں ہے۔ زمانہ بالکل منقلب ہو گیا ہے کہ روایت کہتی ہے حضرت مسلم کے 2 بچے بھی تھے، اسی عالم غربت میں وہ بچے بھی بچھڑ گئے تھے۔ روایت کہتی ہے، تاریخ کہتی ہے کہ حضرت مسلم ایک بار پناہ لیتے ہوئے ایک گھر کے باہر آ کے تھک کے ٹھہر گئے۔ اس گھر کے باہر ایک خاتون نکلی اور اس نے دیکھا کہ کوئی شخص کھڑا ہوا ہے۔ اس نے کہا، اے بندہ خدا، آپ اپنے گھر جائیے، کیا آپ کو یہاں کے حالات کی نزاکت نہیں معلوم؟ کتنی سیاست کروٹیں بدل رہی ہے اور کس طرح سے حکومت کے جاسوس لگے ہوئے ہیں۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں آپ کو حکومت کا کوئی جاسوس گرفتار نہ کر لے۔ اے بندے خدا، آپ اپنے گھر کیوں نہیں جاتے؟ سنیں گے جواب مسلم نے کیا دیا؟ کہا، جس کا یہاں کوئی گھر نہ ہو وہ کیسے اپنے گھر جائے؟ زن مومنہ تھی جس کا نام طوعہ آیا ہے روایت، چونکی
دل نرم ہوا. کہا آپ کہاں کے رہنے والے؟ کہا میں مدینے سے آیا ہوں. مدینے کا نام سنا تو تصورات میں کھو گئی. بڑے اشتیاق سے کہا مدینہ میرے سرکار کا گھر؟ اس شہر سے آپ آئے ہیں؟ کس محلے سے؟ کہا محلہ بنی ہاشم سے. جیسے ہی یہ سنا اور تڑپ گئی. کہا جلد بتائیے آپ کون ہیں؟ آپ کے روح روشن سے تو لگ رہا ہے کہ آپ خاصان خدا میں سے ہیں. جلد اپنا تعارف کرائیے. حضرت مسلم نے کہا میں مسلم ابن عقیل ابن ابی طالب ہوں. میں ابو طالب کا پوتا عقیل کا بیٹا ہوں. میں جیسے ہی سنا کہا ہے میرے آقا و مولا آپ اہل رسول اور میرے گھر آئے مگر کیسے حالات میں آئے ہیں؟ مجھے شرمندگی ہے کہ آپ یہاں کھڑے ہوئے ہیں. آپ گھر کے اندر تشریف لے آئیے. حضرت مسلم اندر گھر کے اندر تشریف لے آئے. عزادارو حکومت کے جاسوس ہر طرف لگے ہوئے تھے. خبر کہیں سے پہنچ گئی کہ مسلم طوع کے گھر میں پناہ لیے ہوئے ہیں. ابن زیاد نے فوجوں کا لشکر بھیجا. گھر سے مسلم گھر میں اندر جانے کی فوجوں کی جرأت نہیں ہو رہی تھی کہ ایک بار گھر کے اندر آگ لگا دی. جو باہر اثاثہ تھا، جو بیرونی میں اثاثہ تھا، اس آگ سے دھوئیں سے گھر میں جان گھٹنے لگی. اور ایک بار جب مسلم کو یہ محسوس ہوا کہ زن مؤمنہ کی بے عزتی نہ ہو، کہ اندر کوئی نہ آ جائے، تو حضرت مسلم جو ہیں وہ تلوار کے قبضے پہ ہاتھ رکھ کے باہر جانے لگے. وہ کہنے لگی اے میرے مولا آپ کس لیے جا رہے ہیں؟ باہر ننگی تلواریں آپ کے لیے منتظر ہیں. مسلم نے کہا نہیں اب مجھے باہر نکلنے دو. عزادارو مسلم لے کے تلوار باہر آئے. روایات یہ کہتی ہیں کہ حضرت مسلم سے جنگ شروع ہوئی. تفصیل تو روایات نے نہیں بتائی ہے مگر ایک فقرہ روایت کا ایسا ہے تاریخ کا کہ جس سے اندازہ لگتا ہے کہ کس شان سے مسلم جنگ کر رہے تھے کہ جب ایک بار کمانڈر نے فوجوں کے ابن زیاد سے یہ کہلایا کہ مجھے اور فوجوں کے رسالے چاہیے، تو اس وقت ابن زیاد نے یہ کہا تھا تانے کے طور پر کہ جا کے کمانڈر سے کہہ دو کہ تم کتنے نامرد ہو تم لوگ. ایک مسافر غریب الوطن کے لیے اتنی فوجیں کیا ناکافی ہیں جو اور مانگ رہے ہو؟ تو کمانڈر نے جواب میں یہ کہا تھا کہ کہہ دے جا کے امیر سے کہ کوفے کے کسی بنی بقال سے سابقہ نہیں ہے. یہ بنی ہاشم کا شعر ہے، یہ مسلم ابن عقیل ہے. بس یہ عالم شجاعت اس روایت سے اندازہ لگتا ہے. آپ ذرا تصور تو کریں کہ گلیوں میں مسلم اکیلے جنگ کر رہے ہیں اور فقط نیچے ہی سے حملے نہیں ہیں بلکہ کوٹھوں کے اوپر سے آگ پھینکی جا رہی ہے، پتھر پھینکے جا رہے ہیں. جناب مسلم جنگ کر رہے ہیں. میں یہاں پر ایک بات کہوں گا. حسین کے پاس 4 شیر تھے. ایک محمد ابن حنفیہ تھے، ایک جو تھے وہ حضرت عباس ابن علی تھے، ایک عبداللہ ابن جعفر شوہر حضرت زینب علیہ السلام تھے، اور ایک حضرت مسلم تھے. ان میں کا ہر ایک شیر جو تھا وہ اکیلا کافی تھا. محمد ابن حنفیہ کو مشیت نے بیمار ڈال دیا، ہاتھوں میں راشا اور زخم ہو گیا تھا. عبداللہ ابن جعفر طیار جو حضرت زینب کے شوہر تھے ان کو مشیت نے علیل ڈال دیا، وہ بیمار بستر علالت پہ پڑے ہوئے تھے. مسلم ابن عقیل کو حسین نے کوفے بھیج دیا. ایک شیر کربلا میں لائے جس کے زنجیر اطاعت پہنا دی. یہ مسلم ہے، یعنی 2 ہی جنگ لڑ سکے ہیں، بلکہ کہاں لڑ سکے مگر فرق ذرا سا دستے ادب جوڑ کے میں کہوں گا مولا عباس سے کہ آپ کربلا میں ہیں، مسلم کوفے کی گلیوں میں ہیں. انداز جہاد میں بڑا فرق ہے. وہ میدان کا جہاد ہے، یہ گلیوں کا جہاد ہے. اور جب کبھی کوئی بزرگ کھڑا ہوا دل بڑھا رہا ہو، شاباشی دے رہا ہو تو بڑا حوصلہ بڑھتا ہے. ہائے رب مسلم کی قسم پرسی کہ آقا کے لیے یہ دعائیں کر رہے ہیں کہ سلامتی سے ہو. ارے کوئی بھی پیچھے سے ہے شاباشی نہ دینے والا ہے نہ حوصلہ بڑھانے والا ہے. یہ شیر بنی ہاشم قابو میں نہ آتا بلکہ دھوکے سے گرفتار کیا گیا، گھاس کو گڈھے سے بھر کے پھر کیا گیا اور اس طرح سے
فوجیں پیچھے کھسکنے لگی. جب حضرت مسلم گڑھے میں گرے تو ان کو فوجوں نے گرفتار کر لیا اور اب دربار ابن زیاد میں لایا گیا. جیسے ہی ابن زیاد کے دربار میں مسلم داخل ہوئے, بڑی تمکنت اور روب بنی ہاشم کے ساتھ کھڑے ہو گئے. کسی چاپلوس نے ایک بار کہا کہ اے مسلم, تم نے امیر کو سلام نہیں کیا. تو مسلم نے کہا مالی امیر سول حسین, حسین کے علاوہ میرا اور کوئی امیر نہیں ہے. ابن زیاد یہ سن کے غیظ و غضب میں آ گیا اور کہنے لگا کہ اے مسلم, تم یہاں آئے تھے زمین خدا پہ فساد کرنے کے لیے, تم آئے تھے بندگان خدا کو اپنا غلام بنانے کے لیے, تم حکومت وقت کے خلاف بغاوت کرنے, فتنہ و فساد کرنے آئے تھے. مسلم نے کمال جرأت کے ساتھ کہا کہ ہم بنی ہاشم آل رسول خاندان رسالت ہم فساد کریں گے. فسادی تو ہے, اور جس نے تجھے یہاں پہ بٹھایا ہے وہ فسادی ہے, وہ فتنہ و فساد کرنے والے ہیں. حسین امام وقت ہے, حسین جنت کا سردار ہے, ہم اس کے وزیر ہیں, ہم ان کے جو ہے وہ سفیر ہیں. ہم فساد کرنے نہیں آئے ہیں بلکہ ہم ہدایت کرنے کے لیے آئے ہیں. بس ابن زیاد نے کہا کہ جتنی بھی گفتگو کرنا ہو کر لو, مسلم تمہاری جان تو بچ نہ پائے گی. مسلم نے کہا کہ مجھے موت کا کوئی خوف نہیں ہے, بس سنو گے آزادارو. کہا ابن زیاد نے کہ ہمارا طریقہ یہ ہے کہ وصیت کا تمہیں موقع دیتے ہیں, تمہیں جو وصیت کرنی ہو کر لو, جس سے کرنی ہو کر لو. نظر مسلم نے دوڑائی, یہ وہاں پر یہ ملعون جو ابن کربلا کے لشکر کا کمانڈر عمر ابن سعد, اس پہ نظر مسلم کی پڑی اور ایک بار قریب بولا کہ کہا کہ میری وصیتیں سنے گا. اس نے کہا کہ ہاں کہو وصیتیں تمہاری کیا ہیں. کہا کہ میری یہ تلوار اور میری یہ زرہ, یہ میرے پاس جو کچھ بھی ہے اس کو بیچ کے فلاں کو میرا قرض ادا کر دینا. آپ اندازہ لگائیں کہ چند دنوں کے اندر مسلم مقروض کیسے ہو گئے. آل محمد غریب الوطنی میں بھی غریبوں کا خیال کرنے والے ہیں. یہ سیرت مسلم علیہ السلام ہے. پھر کہا کہ ایک وصیت اور ہے کہ مجھے پانی پلا دے, مجھے پانی پلا دے. پانی جیسے ہی لا کے دیا گیا, مسلم کا جسم زخمی تھا, دہن مبارک زخمی تھا. ایک بار پانی قریب کیا, اس میں خون مل گیا. پانی کو پھینک کے دوسرا پانی منگوایا. دوسری بار پھر جیسے ہی پینے چلے, پھر خون اس کے اندر مل گیا. پھر تیسری بار جیسے ہی جامع آپ قریب کیا, دندان مبارک اس میں گر گئے. یہ کہہ کے پانی پھینک دیا کہ نہ جانے آقا پہ کیا گزر رہی ہے, شاید پانی میرے مقدر میں نہیں ہے. پھر کہا تیسری وصیت یہ ہے, یہ وصیت ہے کہ جو بھی مجھ پہ گزر رہی ہے میں تم سے معافی نہیں مانگ رہا ہوں, میں قتل سے بچنا نہیں چاہ رہا ہوں, بس اتنا کر احسان کہ میرے آقا کو میرے حالات کی خبر دے دے. کہا یہ تیسری وصیت پر عمل نہیں کیا جا سکتا. بس جلاد سے کہا کہ دارالامارہ پہ لے جا کے مسلم کے گلے کو اڑا دیا جائے. دارالامارہ کی چھت پہ جیسے ہی جلاد لے گیا, مسلم نے کہا کہ ہم آل محمد کی سیرت یہ ہے کہ ہم شہادت سے پہلے شکر خدا کرتے ہیں, لہذا شکرانے کی 2 رکعت نماز کا ہمیں موقع دے دیا جائے. بس عزادارو مجلس تمام ہے. ادھر مسلم نے سلام نماز پھیرا, ادھر جلاد کی تلوار مسلم کے گلے پر چلی, سر تو تن سے جدا ہو کے گرا اور اس پر سے ستم یہ کیا گیا کہ جسم مسلم کو دارالامارہ کی چھت سے نیچے زمین پر ڈال دیا گیا. جسم مسلم شکستہ ہو گیا, سر الگ ہے بدن الگ ہے. ارے پیروں میں رسی باندھ کے کوفے کی گلیوں میں پھرایا جانے لگا. اجرکم اللہ. عزادارو یہ حسین کا بھائی ہے, حسین کا سفیر ہے, جس کی خبر شہادت پہ حسین بڑے غمگین ہوئے تھے. بس عزادارو سنو, مسلم کے ساتھ یہ مصیبتیں میں کہوں گا. حضرت مسلم آپ نے پانی نہ پیا اس لیے کہ آپ کے جذبات یہ کہہ رہے تھے کہ میرا مولا پیاسا شہید ہونے والا ہے, لہذا آتش حسین میں آپ شریک ہو گئے. مسلم مبارک ہو, کربلا کی شہادتوں اور مصیبتوں سے آپ کی مصیبتیں مل رہی ہیں کہ حسین پیاسے شہید ہونے والے تھے, حسین بھوکے شہید ہونے والے تھے, آپ بھی بھوکے اور پیاسے شہید ہوئے. ارے آپ کا جسم دارالامارہ سے زمین پہ ڈالا گیا, شکستہ ہو گیا. اے مسلم آپ ایک اور مصیبت حسین میں شریک ہوئے, حسین کی لاش پامال ہونے والی ہے, آپ کا جسم بھی شکستہ ہو گیا زمین پر. بھئی یہاں تک تو حسین و شہدائے کربلا کی
کی مصیبت میں آپ نے ساتھ دیا. اے مسلم، مگر وہ مصیبت جو حسین پہ نہ پڑی وہ بھی آپ پہ پڑی کہ آپ کے پیر میں رسی باندھ کے کوفے کی گلیوں میں پھرایا گیا. آپ اسیروں کی مصیبت میں بھی شریک ہو گئے. یہی کوفہ ہوگا کہ جہاں نبی زادیاں کشا کشا پھرائی جائیں گی. بس آزاداروں سنو، ادھر مسلم شہید ہوئے، ادھر حسین کو خبر شہادت اپنے بھائی کی ملی. جیسے ہی خبر ملی سرو سینہ پیٹا. ارے منزل پر فروکش تھے، جلدی سے خیمے میں آئے، بیویوں کے خیمے میں آئے اور ہر طرف نظر دوڑا کے کہا میری بچی رقیہ کہاں ہے، میری بچی رقیہ کہاں ہے. ارے چھوٹی سی یتیمہ مسلم، ارے یتیمہ مسلم کو گود میں بٹھایا، سر پر دستے شفقت پھیرا، دو گوشوارے نکال کے کانوں میں یتیمہ مسلم کے پہنائے. یتیمہ خاندان بنی ہاشم کی ہے. کہنے لگی اے چچا، آپ کی محبت تو ہمیشہ ہی ایسی رہی کہ یتیم اپنے باپ کو بھول جائے، ہمیشہ شفیق رہے. مگر اے چچا آج کی شفقت کا کچھ انداز بدلا ہوا ہے، آج کی محبت کا کچھ انداز بدلا ہے. ارے خیر تو ہے. حسین نے گلے سے لگایا، اے بیٹا، ارے تیرا باپ عالم غربت میں مارا گیا، تبھی میں نے تجھے ارے گوشوارے پہنائے. میں کہوں گا اے حسین، اے حسین، یتیمہ کو پیار کر لیجئے، سر پہ ہاتھ پھیر لیجئے، گلے سے لگا لیجئے، بندے پہنا دیجئے، مگر اتنا خیال رہے کہ کہیں سکینہ نہ دیکھ رہی. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ألا لعنة الله على القوم الظالمين. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. يا حسين يا حسين